بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات چیت کریں گے why to join Armed Forces of Pakistan. My recommendation is that to gain maximum advantage, you watch the video on how to select a profession first. This is my brief introduction. You can see the details at LinkedIn. زندگی میں جب آپ ایک پروفیشن کا انتخاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ملٹیپل چوائسیز آپ کے پاس ہوتی ہیں. آرم فورسز ہے, سول سروسز ہے, انجینئرنگ, میڈیکل. سو اٹس ہارڈ فار اے چائلڈ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ کہ وہ کس شعبے میں جائے. تو ایک پارٹ اس کا اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دس کوشچن ان اے جاب انٹرویو کہ میں یہ پروفیشن کیوں چننا چاہتا ہوں. جبکہ دوسرا پارٹ اس کا یہ کہ واقعی آپ اس پروفیشن کو چننا کیوں چاہتے ہیں. Now we come on to why should I join Armed Forces. یہ اب تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پیرامڈ ہے جو ہے مینجمنٹ پروفیشنل وہ اس کو کافی استعمال کرتے ہیں. اس میں دکھایا گیا کہ انسانی خواہشوں کا یہ مینار ہے. سب سے نیچے اگر آپ دیکھیں تو فزیولوجیکل نیڈس ہیں. فزیولوجیکل نیڈس میں ہوتا ہے کہ کھانا, سونا. اس کے بعد پھر انسان کی نیکسٹ لیول پہ جب جاتے ہیں دوسرے لیول پہ تو سیفٹی نیڈس ہیں, اور چاہیے گھر چاہیے, اس کو پیسہ چاہیے. اس سے بھی جب انسان اوپر چلا جاتا ہے یہ چیزیں پہلی دونوں نیڈس جب پوری ہو جاتی ہیں تو پھر نیکسٹ لیول جو ہے دیٹ از لو اینڈ بلانگنگ. اس کو چاہیے کامریڈ شپ چاہیے, دوستیاں چاہیے. اس سے بھی جب انسان اوپر جاتا ہے تو اس کو پھر اسٹیم چاہیے, عزت چاہیے, شہرت چاہیے, اس کو اکنالجمنٹ چاہیے, اس کو ریوارڈز چاہیے. اور لاسٹ سٹیج جو ہیومن ڈیزائرز کی ہے یا منزل کی ہے, سیلف ایکچولائزیشن جو ہے دیٹ از ون آف دی تھنگ جہاں کہ انسان کو اپنے آپ کو جان جاتا ہے اور وہ اپنا بیسٹ پوٹینشیل جو ہے انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرتا ہے. جو فزیولوجیکل نیڈس ہیں وہ تو پوری کی جاتی ہیں ہر جاب میں, وہ پوری نہیں ہوں گی تو آپ جاب نہیں کریں گے. سیفٹی نیڈس ہیں, آپ کو گھر دیے جاتا ہے, آپ کو جو سیلری دی جاتی ہے. تو جو چیز میں اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ملٹری جاب ہے, جو آرمی کے اندر جاب ہے, نیوی ایئر فورس میں, وہ اسٹریٹ اوے آپ کو تیسرے لیول پہ لے جاتی ہے. لو اور بلانگنگ, کامریڈ شپ اتنی اسٹرانگ ہے جو کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد سیلف اسٹیم جو ہے, آپ بہتری کرتے ہیں انسانیت کے لیے, بہتر کام کرتے ہیں تو بہت عزت کی جاتی ہے آپ کی سوسائٹی میں اور ود ان دی سروس اینڈ بائی آؤٹ سائڈ پیپل آلسو. سو یو آر having very high esteem. Now if I relate this pyramid to the military profession, I can easily say کہ یہ اس پیرامڈ کے اندر جتنی بھی لیولز ہیں وہ تمام لیولز آسانی سے ملٹری پروفیشن کے اندر انسان ایکوائر کر لیتا ہے. آگے چلتے ہیں تو ایز اے مسلم جو چانس ملتا ہے آپ کو شہادت کا ملٹری جاب کے اندر ملک کو دفاع کرتے ہوئے, دیٹ از یونیک اینڈ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نیکسٹ از آپ کو چانس ملتا ہے ٹو ہیلپ اون پیپل. سیلاب آ گیا ہے, زلزلہ آ گیا ہے, مشکلوں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. مدد باقی محکموں میں بھی کی جاتی ہے کہ ایک استاد ہے تو وہ لوگوں کو پڑھاتا ہے تو وہ ان کی مدد کرتا ہے, ان کو آگے لے کے جاتا ہے زندگی میں. ایک ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کی زندگی بچاتا ہے. جو پبلک سروس کے جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے ہی ہوتے ہیں. لیکن جب کہ ایسا لگتا ہے کہ تباہی بربادی آ رہی ہے, جب کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کی تباہی کی طرف جا رہی ہے, تو اس میں مشکل میں فوج مدد کرتی ہے لوگوں کی, اور اتنا جوش و جذبہ اس میں ہوتا ہے بیکاز دے ٹیک دیٹ ڈیوٹی سو سیکریٹلی. ریسٹ نہیں کرنا چاہتے, they are so much engaged in it, they take it so seriously and they are so kind of motivated and enthusiastic. This is a great feeling جو دنیا میں کسی اور کام میں آپ کو نہیں ملتی, جو لوگوں کی مدد کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے. جو میں نے پیچھے وہ پیرامڈ کی بات کی ہے, تو دس از دی الٹیمیٹ آف ہیومینٹی کہ آپ لوگوں کے کام آ سکیں, آپ خدمت کر سکیں. اور یہ فوج میں آپ کو اپرچونٹی گاہے بگاہے اکثر اوقات یہ ملتی رہتی ہے. So that is the good thing about the profession of arms, that you can do things for the people of Pakistan. So this makes the job itself as a very noble and very rewarding. Military profession is an extremely honorable, challenging, unique, thrilling and rewarding experience. میں اس کے ہر ایک لفظ کو علیحدہ علیحدہ ایکسپلین کر سکتا ہوں. اس سے مقدس جاب نہیں ہے ایگزسٹ کرتی دنیا میں. ہر وقت آپ کو ایک چیلنج کا سامنا ہے اور آپ نے زندگی کو آگے لے کے جانا ہے اور ملک کو آگے لے کے جانا ہے, چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے.
دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ملک کو سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے. اٹس اے یونیک ایکسپیرینس جو کہ عزت اور آنر آپ کو ملتی ہے. ڈیزرٹ میں آپ جاتے ہیں، میدانوں میں جاتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں. دی اماؤنٹ آف افیکشن اینڈ لو یو گیٹ فرام دی پیپل آف پاکستان ایز اے ملٹری پرسن از یونیک. اس کا کسی چیز سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. دس از ٹوٹلی انتھرلنگ، دس از ٹوٹلی ریوارڈنگ، دس از ناٹ کمپیریبل with any other experiences of life. Armed forces offer extreme blend of comradeship, mutual respect and unquestionable loyalty. Again, not comparable. کوئی اس کا موازنہ کسی صورت میں کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا. We have course mates, we have unit officers, we have subordinates, we have seniors. We all love each other and respect each other without any conditions. So this is the hallmark of the military job. It's like a bigger family. تمام فیملی اور فیملیز ایک براڈر بگر فیملی کا ایک حصہ ہے، اور جس میں سارے لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آنا چاہتے ہیں. پیشنز ہیں یا جو جذبے ہیں، جب تک ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کیا جاتا اور جب تک ان کو سوشلی سٹرکچرڈ نہیں صحیح طرح سے کیا جاتا، سسٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو فائنینشیل پیکج جو کہ اور سوشل پیکج جو فوج میں دیا جاتا ہے، دس از ون آف دی بیسٹ ان دی ورلڈ. آپ ایک بڑی ارلی سٹیج پہ انگیج ہو جاتے ہیں. ایف ایس سی کے بعد کہاں نوکریاں ملتی ہیں، کوئی آپ کا سکل نہیں چاہیے، آپ کو سارے سکل وہیں پہ امپارٹ کیے جائیں گے. یہ تمام جو گورنمنٹ جابز ہیں اس میں اکاموڈیشن دی ہوتی ہے، ملتی ہے، اور فوج کو بھی ملی. تو کس نے کیسے اس کو مینٹین کیا اور کیسے نے اس کو اپنے استعمال کیا اور کیسے بہتر اس کو ریگولیٹ کیا، وہ پھر اس میں مطلب بڑی وہ علیحدہ بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. ان نٹ شیل اوور آل پیکیج از اے ویری ویری اسٹرانگ پیکیج، جس میں کہ آپ کا میڈیکل کی کنسیڈریشن، آپ کے سوشل کنسیڈریشن، آپ کی فیملی کنسیڈریشن، آپ کی ریٹائرمنٹ کنسیڈریشن، آپ کی وائل ورکنگ کنسیڈریشنس، یہ ساری چیزوں کو ملا کے ایک پیکیج ہے. کافی لوگ اس کو صرف سیلری پہ اسٹریٹ اوے آ جاتے ہیں کہ جی یہ اتنی سیلری اس کی ہے تو اتنی سیلری ادھر تو اتنی ملتی ہے. لم سم سیلری کو مت دیکھیے، کمپلیٹ پیکیج کو دیکھیے. جب آپ ساری سوشل کنڈیشنز کو بھی اور ایموشنل کنڈیشنز کو بھی، مورل کنڈیشن کو بھی، ریلیجیس کنڈیشنز کو بھی، ان ساری چیزوں کو جب آپ کمبائن کرتے ہیں تو دس میک دا بیسٹ پیکیج ون کین گیٹ. Now coming on to those conditions which we said کہ ایک اچھی جاب کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس میں ہم نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ کیسے وہ آرمی کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے جاب سیکیورٹی بڑی اچھی ہے فوج میں. لائک آل ادر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آپ کا لمبا ٹینیور ہے، ایکسٹینڈڈ ہوتی ہے سروس، اور اس میں سیلری، جاب کی پروٹیکشن، ریٹائرمنٹ کی پروٹیکشن، اکاموڈیشنز اور بچوں کی پروٹیکشن، یہ ساری میڈیکل اور یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. فائنینشیل پیکج کی پہلے میں نے بات کی ہے. This is the best social and financial package which one and his family can get in Pakistan or anywhere in the world. Opportunity to grow ملتی ہیں، اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو ترقیاں ملتی ہیں فوج میں. Obviously once you go there you compete the best and you get promotions in due course. فیل ریکگنائزڈ اینڈ رسپیکٹڈ، انٹرنلی بھی آپ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے اور ایکسٹرنلی بھی آپ کو عزت ملتی ہے. ورک یو آر گڈ ایٹ، یہ اس طرح ہے فوج میں کہ آپ یہ جو بیسک کورسز ہوتے ہیں اس میں آپ جوائن کرنے کے بعد آپ کو تربیت دی جاتی ہے سو دیٹ یو بیکم گڈ ایٹ دی ورک وچ یو آر ٹو ڈو. ورک فار دی بینیفٹس آف ادر، کافی ڈیلیبریٹ میں نے اس پہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی کیسے مدد کرتے ہیں. انگیجنگ ورک ہے اور ورک کلچر ان ساری چیزوں کو ملا کے ہوتا ہے. سی ایس ایس ورسز آرمی، چونکہ کافی لوگ آپ میں سے فوج کے علاوہ سی ایس ایس کا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اور کافی لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا. دونوں گورنمنٹ جابز ہیں، دونوں میں بہتر پرکس اینڈ پرویلیجز ہیں، دونوں ریپیوٹیڈ سسٹمز ہیں ان کے سلیکشن کے، پریسٹیجیس اور ریوارڈنگ دونوں کے محکمے ہیں، دونوں کمپٹیٹیو ہیں اور ڈیمانڈنگ ہیں، اور سروس ٹو دی نیشن ان دونوں محکموں میں انوالوڈ ہے. These are the similarities. Now coming on to the differences. دونوں میں فرق جو ہے، سی ایس ایس ہے وہ بیوروکریٹک آپریشنز ہیں سویلین گورنمنٹ کے اندر، جبکہ فوج نیشنل سیکیورٹی اور ڈیفنس کے معاملات کو
دیکھتی ہے. لیگل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں سول سروسز والوں کی ہوتی ہیں چونکہ انہوں نے اس چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے سول کے اندر، جبکہ آرمی کی کوئی ایسی سچ پاورز لیگل نہیں ہوتی ہیں سوسائٹی ان جنرل کے کانٹیکسٹ میں unless they are assigned once they are come in need of civil powers. منیمم ایجوکیشن سول سروسز میں بیچلرس ہے، ایف ایس سی کے بعد آپ جوائن کرتے ہیں آرم فورسز میں. ریٹائرمنٹ ایج جو مین ایک فرق ہے وہ ہے کہ 60 ایئرس میں ہوتی ہے آف دی سول سروسز، جبکہ آرم فورسز میں بلک آف دی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 15 سے 18 سال اس سے کم ہوتی ہے، جو کہ باقی محکمے ہیں یا سول سروسز سے آرم فورسز کے آفیسرز کی بلک 15 سے 18 سال پہلے اس سے ریٹائر ہو جاتا ہے. مینس دے ریٹائر سم تھنگ لائک 42 45 اس طرح کی ایج میں بھی ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں. ایکسپوئر ٹو دی کرپشن ہے سول سروسز میں، چونکہ لوگوں کو کام کرنا ہے سول لوگوں کے ساتھ، آرمی کو کوئی ایز سچ کرپشن سے ایکسپوئر نہیں ملتا. ریلیٹیولی اسٹیٹک جاب ہوتی ہے سول سروسز میں، جبکہ آرم فورسز کی جاب زیادہ تر ٹربولنٹ ہوتی ہے ان ٹرمز آف موومنٹس اینڈ ہیزرڈس آف دی لائف وچ دے ہیو. نیکسٹ از ہو شوڈ ناٹ جوائن دی آرم فورسز آف پاکستان. اس میں پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ ریڈی ٹو سیکریفائس یور لائف فار دی کنٹری نہیں ہیں اور مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کو کوئی اور محکمے میں چلے جانا چاہیے، فوج میں نہیں آنا چاہیے. نیکسٹ از ڈو ناٹ لائک بینگ ٹولڈ وٹ ٹو ڈو. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں خود بتاؤں گا کیا کرنا ہے، اور یہ سیٹ رول آف آرڈرز کو فالو کرنا ان کے لیے مشکل ہے یا ناممکن ہے، تو ایسے لوگوں کو فوج میں نہیں آنا چاہیے جو اسٹرکٹ آرڈرز کو فالو کرنے میں زیادہ مشکل جن کو پیش آتی ہے. ڈونٹ وانٹ ٹو چینج لوکیشن. کچھ لوگوں کی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، فوج میں کوشش کی جاتی ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی، لیکن اگر آپ باؤنڈ ہیں ٹو ون پلیس اونلی تو زیادہ تر فوج کے محکموں میں یہ چیز کافی مشکل ہوگی. کچھ لوگ جو جاب کرنا ہی نہیں چاہتے، اب یو وانٹ ٹو اسٹے فلیکسیبل، ذمہ داری کرنی ہے یا جو بھی اور بزنس کرنے ہیں، سو دے obviously then this is a job ہے بھی ڈیفیکلٹ جاب ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ وہ فری لانس جرنلسٹ بننا چاہتا ہے، میوزیشین بننا چاہتا ہے، پب جی کھیلنا، تو پھر وہ آپ اس میں ہی فوکس کیجئے. ایک اور چیز جو سمجھنے والی اس میں ہے کہ فوج میں بہت زیادہ ویریشنز ہیں. سافٹ ویئر انجینئرز بھی ہے، میڈیکل کا بھی ہے، فائٹنگ سولجرز بھی ہیں، فلائی والے بھی ہیں. سو دیر آر لاٹ ٹائپس آف پیپل وچ کین بی اکاموڈیٹڈ ان دی آرم فورسز. لیکن یہ جو چیزیں میں نے لسٹ کی ہیں یہ جنرک براڈر پرسپیکٹیو کی چیزیں ہیں جو کہ ان لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہیں جو ان کو فوج میں نہیں آنا چاہیے. اور اس میں لاسٹلی یہی ہے کہ ملٹری از اے ہائی اسٹریس ورک. اگر آپ ہائی اسٹریس کا کام نہیں کر سکتے اور آپ کو اس میں ڈیفیکلٹی لگتی ہے، دین دیر آر مینی گڈ پروفیشنز لائک آئی سیڈ ٹیچنگ ہے ٹریمینڈس ورک ٹو ڈو، سو وہ آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب ٹو آور چینل فار مور ویڈیوز اینڈ اسٹے بلیسڈ. تھینک یو.